الفاتحة إلى روح النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد بارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز وموقر علماء ذوی الاحترام حفاظ کرام، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محبتوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں. پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین اکرام، شادی خانہ آبادی کی مجلس میں ہم اور آپ حاضر آئے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے اور اس مجلس پاک کی بے پناہ برکتیں اللہ تعالیٰ صاحب خانہ کو عطا فرمائے اور ہونے والی شادی بحسن و خوبی اللہ تعالیٰ پائے تکمیل کو پہنچائے. قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ اے میرے بندو، ہن لباس لکم، عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں، وانتم، اور تم سب لباس لہن، عورتوں کے لیے لباس. یعنی ازدواجی زندگی میں نکاح کے بعد تم ایک دوسرے کے لیے لباس ہو. لباس کی تفصیل مفسرین اعظام، محدثین اکرام نے، علماء ذوی احترام نے لباس کی تفصیل بہت لمبی فرمائی ہے. لباس اللہ تعالیٰ نے جو مثال دیا ہے مردوں عورتوں کو کہ تم ایک دوسرے کے لیے لباس ہو،
اس میں بہت بڑی بات ہے اگر غور و فکر کیا جائے. مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی بات آپ کو کہہ دوں کہ اگر کسی انسان کے جسم پر چیتھڑا لپٹا ہوا، چیتھڑا لباس وہ بھی ہے، اور آپ جو صاف ستھرا پاکیزہ کپڑا پہنے ہیں لباس یہ بھی ہے، لیکن دونوں لباس میں بہت فرق ہے. ایک لباس وہ ہے جس سے انسان کی عزت بنتی ہے، اور ایک لباس وہ ہے جس سے انسان بے عزت ہو جاتا ہے. اگر آپ کے جسم پر لباس اچھا ہے تو آپ کی اچھی عزت، دیکھنے میں آپ اچھے لگتے ہیں، دیکھنے میں آپ بھلے لگتے ہیں. اور جس انسان کے جسم پر چیتھڑے لپٹے ہوئے ہو تو آپ کا ذہن و فکر اس کے تعلق سے کون سا فیصلہ کرتا ہے؟ یقین جانیے کہ شادی ہونے کے بعد اگر آپ کی بیوی آپ کے گھر میں عزت اور وقار کی زندگی گزارتی ہے تو جیسے بہترین لباس پہننے والے کو مجلس میں عزت ملتی ہے، اگر ہماری بیویاں بھی ہمارے گھر میں عزت و وقار سے زندگی گزارے تو شوہر کو معاشرے میں اچھی عزت گزارتی ہے، اچھی عزت ملتی ہے. لیکن اگر وہی زبان دراز عورت مل جائے اور جگہ بہ جگہ اور بار بار صبح و شام صبح و مساء کچھ نہ کچھ باتیں ہوتی رہیں، جھگڑے ہمارے گھریلو زندگی میں ہوتے رہیں، تو یاد رکھیے نہ ایسے میں مرد کی عزت بنتی ہے نہ ہی عورت کی عزت بنتی ہے. معاشرے میں ہم اور آپ اچھے نہیں کہے جائیں گے جب ہمارے گھر میں ہمیشہ کا جھگڑا ہوتا ہوگا. 2 دن 4 دن لوگ سمجھانے کی کوشش کریں گے، اور معاشرے میں ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ جب بات حد سے زیادہ بڑھتی ہے اور بار بار کا یہ تسلسل ہو جاتا ہے تو دوسرے لوگ بھی سمجھانے سے کترانے لگتے ہیں. اگر کوئی سمجھانے والا آ بھی جائے تو بغل والا دوسرا کہہ دیتا ہے چھوڑیے ان کا روز کا یہی ہے. اس سے پتہ چلا کہ آپ کے جھگڑوں سے اور آپ کی زبان درازی سے دوسرے لوگ نالا ہیں، پریشان ہیں. جب وہ نالا پریشان ہے دوسرے لوگ جن پر یہ باتیں لاگو نہیں ہوتی تو جن سے یہ معاملہ ہو رہا ہے وہ کتنا پریشان ہوتا. ایسے وقت میں ضرورت اس بات کی پڑتی ہے کہ جس طرح سے شوہر کو صبر و شکر کا حکم اللہ اس کے رسول نے فرمایا ہے، ایسے ہی صبر اور شکر عورتوں کو بھی کرنا چاہیے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ عید ارشاد فرما رہے، عید کا خطبہ دے رہے تھے. عید کا خطبہ دیتے 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 آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی. عید کے خطبے میں عورتیں بھی تھیں. آپ نے ارشاد فرمایا یا معاشرۃ النساء، اے عورتوں کی جماعت سنو. یعنی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب تک مردوں کی طرف اور عام مخاطب تھے، اب مخصوص کیا عورتوں کو کہ اے عورتوں کی جماعت میری بات دھیان سے سنو. تم سب کے سب زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو کہ میں نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے. جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو حدیث شریف میں ہے ایک سیاہ چہرے والی عورت، ایک سیاہ چہرے والی عورت نے سوال کیا یا رسول اللہ آخر کیا وجہ ہے کہ جہنم میں آپ نے عورتوں ہی کو زیادہ دیکھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ تمہارے اندر ناشکری زیادہ ہے. کیا زیادہ ہے؟ ناشکری زیادہ ہے، کفران نعمت زیادہ ہے، اور تمہارے اندر شکوہ شکایت زیادہ ہے. اس وقت عورتوں نے اپنے کانوں سے بالیاں صدقہ کرنے کے لیے نکال دی.
ہاتھوں کے کنگن نکال دیے، جو چاندی سونے کی زیورات تھے سب کو نکالنا شروع کر دی، حتیٰ کہ حضرت بلال وصولنے کے لیے پہنچے تو انہوں نے اپنے دامن میں سب چیزوں کو اکٹھا کیا، اور عورتوں نے کہا کہ اے بلال، اللہ کے نبی نے صدقہ کے لیے فرمایا ہے کہ ہم نے یہ ساری چیزیں اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دیا۔ یہ حدیث شریف کا مفہوم آپ نے سمجھا۔ اب ذرا آئیے کہ وہ شکوہ شکایت اور ناشکری کیا ہے۔ وہ ناشکری یہ ہے کہ سب کچھ ہو جانے کے بعد بہت اچھی بھلی زندگی گزر رہی ہے، شادی کے بعد بہت اچھی زندگی، لیکن ایک دن اگر کسی چیز کی خواہش اہلیہ کی طرف سے ہو جائے کہ آج ہمیں یہ چیز چاہیے، اور شوہر نے منع کیا کہ آج نہیں بعد میں کر دیں گے یا بعد میں دیکھیں گے، تو زبان پر سب سے پہلے یہی بات آئے گی کہ آج تک ہمارے شوق کو آپ نے کبھی پورا نہیں کیا۔ دیکھیے زندگی میں پہلی بار ہے، اب تک بندہ ہر چیز ہر شوق کو پورا کرتا رہا، آج اگر ایک چیز کو پورا نہیں کیا تو زبان پہ بات آ گئی، آج تک ابھی تک آپ نے ہمارے شوق کو پورا نہیں کیا، یعنی جو کچھ شوہر نے بیوی کو لیے کیا اب تک وہ سب کا سب بیکار چلا گیا۔ ماں کے گھر جانا ہے، ہم ماں کے گھر جانا چاہتے ہیں، شوہر نے منع کر دیا ابھی نہیں جانا، تو کہا کہ جب بھی آپ سے کہتے ہیں تو آپ ہم کو منع کر دیں۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی عورتوں کی طرف سے ناشکری کہ دیتے رہیں لیکن پھر بھی ناشکری زبان پہ آتی۔ لیکن ہاں اس بات کو بھی نہ بھولیے کہ مردوں میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں، مردوں میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں پھٹ سے قسم دے دے گا، تو خالہ کے گھر گئی تو تجھ کو طلاق، نانی سے بات کیا تو تم کو ہم نہیں رکھیں گے، اور ابا کا تو پھونے نہیں آنا چاہیے۔ عجیب مسئلہ ہے بھائی، بیٹی ان کی ہے، نتنی ان کی ہے، بہندی ان کی ہے، رشتہ دار ان کے ہیں، عزیز و اقارب سے وہ عورت بات نہ کرے گی تو کس سے بات کرے؟ مون دھار لے، خاموش زبان کو سل لے، عورت بات ہی نہ کرے کسی سے۔ لیکن ہمارے ذہن میں ہم رہیں گے بمبئی میں، سعودی عربیہ میں، فون کریں گے تو یہی دعویٰ ڈالیں گے تم نانی سے بات نہ کرنا، تم فلاں سے بات نہیں کرنا، تم فلاں کے گھر نہیں جانا۔ انسان ہیں ہم، معاشرے میں زندگی گزارنے والے ہیں، جانور نہیں ہیں کہ ایک جانور کو دوسرے جانور سے ضرورت نہیں پڑتی، ہم انسان ہیں، ہم کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے، ہم ان کے معاملے میں جائیں گے، ہم ان کے یہاں جائیں گے، ہمارے یہاں ضرورت پڑے گی تو وہ ہمارے یہاں آئیں گے۔ قسم دینے کا کیا مطلب ہے؟ یاد رکھیے گا یہ قسم وہی دیتا لیتا ہے جس کو شریعت سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یاد رکھیے تعلیم کو بالا تاج رکھنے سے یا تو پڑھا لکھا نہیں ہوتا، اور اگر پڑھا لکھا بھی ہوتا ہے تو سمجھے بس ویسے ہی پڑھا لکھا ہے، اور ہر چیز کو تعلیم کو اٹھا کے تاپ پہ رکھ دیا اور اپنی جہالت کی بولی بولنا شروع کر دیا۔ میرے دوستو، زیادتی جس طرف سے بھی ہو قابل گرفت وہی آدمی، عورت کی طرف سے زیادتی ہو قابل گرفت عورت ہوگی، مرد کی طرف سے زیادتی ہو قابل گرفت مرد ہوں گے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اسی دنیا میں قبل تو کہنے کے بعد اگر رب تبارک و تعالیٰ نے عورتوں پر سارے حقوق عائد کر دیے ہیں شوہر کے، تو شوہر پر بھی سارے حقوق عائد اللہ نے کر دیا، عورتوں کے بھی تو حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، اے مردوں سنو، جس طرح سے مرد کا حق میں نے عورت پہ رکھا ہے، ایسے ہی عورت کے لیے بھی مرد کے اوپر ہم نے حق رکھا ہے۔ شرع شریف کے موافق تم ایک دوسرے کے حق کو ادا کرتے ہو۔ معزز سامعین اکرام، ہماری معاشرتی زندگی اسی وقت اچھی ہوگی جب ہم ایک دوسرے کے حق کو صحیح طور سے ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور سوچتے ہمارا حق سب دے دے، ہم یہی سوچتے ہیں سب ہمارا حق دے، اور ہمارے اوپر جو دوسرے کا حق ہے ہم سے کوئی نہ مانگے، ہمارا سماج اس پہ چل رہا ہے، ہم سے کوئی سوال نہ کرے، ہم دوسرے سے کریں۔
हम उनसे पूछताछ कर सकते, वो हमसे पूछताछ नहीं कर सकते। हर इंसान की सोच अगर ऐसी ही रह जाएगी तो ये मुआशरा हमारा सही ढंग से नहीं चलेगा। अगर सही तौर से चलाना है तो जिस तरह से शरीयत ने औरतों पर हक रखा है शौहर का, वैसे ही हक शौहर के ऊपर भी औरतों का हक रखा है। बहुत बातें ऐसी हैं, अगर आज कर दी जाए तो आप सोच में पड़ जाएंगे। औरतें जो दूध पिलाती हैं अपने बच्चों को, उलमा तो बैठे हुए हैं, पूछ लीजिए कि औरतें अगर अपने बच्चों को दूध पिलाती है तो क्या उसका मुआवजा अपने शौहर से ले सकती है कि नहीं ले सकती है? ताज्जुब की चीज है नहीं, बहुत ताज्जुब की चीज। हम सोचते हैं कि औरत अपना सारा हक मांगती है हमसे, हमारा हक ही नहीं अदा करती है। अरे नहीं मेरे दोस्तों, जिस दिन औरत अपना सारा हक मानना शुरू कर देना तो उस दिन हमको पता चल जाएगा कि हम कितने पानी में। निकाह करने के बाद सबसे पहला हक जो औरत का है वो है, अरे हक वाला कहाँ है? आवाज इसको कम करो ना, जो आवाज रिटर्न बार बार होती है उसको बुआ कम करो, आवाजें ना बंद कर दो। हाँ, जो शादी के बाद मर्द पर हक है वो महरदैन है। क्या है? महरदैन। महर है ना, जिसको हम दैन लगा के अपने हिंदुस्तान में बोलते हैं दैन, और दैन का मतलब होता है कर्जा। कर्जा, ये ऐसा कर्जा है कि आदमी मर जाता है मगर कर्जा नहीं अदा कर पाता, चला जाता है दुनिया से, नहीं अदा कर पाता। ताज्जुब न कीजिए, जहां पे हम बैठे नहीं जिस मजलिस में, कम से कम 70% लोग शादीशुदा हैं। हर एक आदमी से पूछ लीजिए बीवी का हक महर अदा कर दिया, कहेंगे हजरत अभी न दिए, न दिए। और यही सच है, यही सच है। शादी हमने कर ली, हम बूढ़े हो गए, बाल हमारे सफेद हो गए, लेकिन हमने अपनी बीवी का हक जो जवानी में हमें अदा करना था आज तक महर नहीं दे सके। ताज्जुब देखिएगा, हम एक जगह थे, एक आदमी का इंतकाल हुआ, बीमार था, गया था देखने के लिए, इंतकाल हुआ। इंतकाल जब हो गया तो किसी बूढ़ी औरत ने उस मर्द के मरने वाली के औरत से पूछा कि क्या उसने महर दे दिया है तुमको? तो कहा नहीं दिया है। अब वो बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की बात है, वो बहुत बूढ़े थे, यानी मैं समझता हूँ उनके जमाना में 50 रुपया 60 रुपया से ज्यादा महरदैन नहीं रहा हो, वो उस वक्त की बात है। तो कहा दे दिया है? तो कहा ना अभी नहीं दिए। कहा उनका इंतकाल हो गया। औरत को एक बूढ़ी औरत सिखाती है, जा उसके करीब जो आदमी मर गया, कहा उसके कान में जाके कह दो कि हमने तुमको माफ कर दिया। अब सोचिए यहाँ ताज्जुब की बात यह है, मरने वाले के कान में कह रही है कि हमने महर माफ कर दिया। कितने अफसोस की बात है। जिस शौहर ने कमा करके सारी जिंदगी की कमाई अपनी बीवी को दिया, अरे भाई हम जो परदेश जाते हैं और कमाते लाते हैं तो जितना खर्च करते हैं सारा का सारा पैसा किस पर खर्च करते हैं? उन्हीं पर। और माँ को कौन देखता है, बाप को कौन देखता है? शादी के 2 साल के बाद तो बेटा अलग हो जाता है। वो यही नहीं समझता है कि जिस माँ बाप से आज हम अलग हो रहे हैं उस माँ बाप का अब आगे क्या होगा। लेकिन किस्मत से कहिए छोटका बेटा है जो अभी कंवारा है, माँ बाप को खिला रहा है, लेकिन होते होते बात वही हो जाती है, उसकी शादी हो गई, वो भी अलग हो गया, और एक वक्त वो आया कि बूढ़े माँ बाप दोनों तने तनहा हो गए, सब बेटा अलग, सब बेटा अलग हो गया। जो घोंसला बना हुआ था उजड़ गया, पतझड़ का शिकार हो गया। अब हाल यह है कि वो बूढ़े माँ बाप किसी तरह से अपनी जिंदगी गुजारते हैं, और जिस बेटा को पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, होशियार करने के लिए माँ बाप ने सारी जिंदगी की कमाई झोंक दी थी, अब वही बेटा जब होशियार हो गया तो वो अब माँ बाप को छोड़ दिया, अब अपनी जिंदगी देख रहा है। और उनसे कुछ कहो तो वो कहेंगे सारी जिंदगी माँ बाप को देखे, हम अपनी जिंदगी न देखें। अल्लाह
जिस माँ बाप ने सारी जिंदगी अपनी तुम्हारे लिए बिता दी, आज उनके लिए कुछ भी नहीं है। बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था कि निकाह के बाद महरदैन, महर का पैसा हम पर वाजिब है कि हम अदा करें। जब निकाह बढ़ाया जाता है, उलमा जब निकाह पढ़ाते हैं तो 3 तरह के निकाह में महर बांधे जाते हैं। 3 तरह से। कितने तरह से? 3 तरह। सुनिए, मसला की बात कर रहा हूं। 3 तरह से: महर मुतलक, महर मुअज्जल हमजा से, और एक है महर मुअज्जल आइन से। 3 तरह से महर बांधे जाते हैं निकाह में, और तीनों का हुक्म अलग अलग है। अभी तक हम ये समझते हैं कि मौलवी साहब अपने हिसाब से जो बांध दिया, और किसी दुल्हा ने पूछा भी नहीं होगा कि हजरत कैसे महर बांध रहे हैं। आज तक किसी ने नहीं पूछा कि हजरत कौन सा महर आपने बांधा है, हमको क्या करना है इसके बाद। सुनिए, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा, हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म दीन सीखना फर्ज है। वो ऐसा फर्ज है कि जब जिस चीज का मौका आएगा आप पर वो दीन का इल्म सीखना फर्ज होता चला जाएगा। जब तक आप मालदार नहीं हैं, आप पर ज़कात के मसाइल सीखना फर्ज नहीं है। सीख लें, अच्छी बात है, लेकिन जैसी मालदारी बढ़ी, ज़कात आप पर फर्ज है, तो ज़कात का इल्म सीखना आप पर फर्ज हो गया कि हम पर ज़कात निकालना कितना है। नाबालिग है, आप पर रोजे के मसाइल सीखना जरूरी नहीं, नमाज के मसाइल सीखना आप पर फर्ज नहीं, लेकिन बालिग हो गए तो अब आप पर नमाज फर्ज हुई, अब नमाज के मसाइल सीखना फर्ज हो गए। रमजान का महीना आ रहा है तो रमजान में रोजा रखेंगे, हम बालिग हो चुके हैं तो रोजा कैसे रखें, रोजा का इल्म सीखना हम पर फर्ज, उसके मसला जानना हम पर जरूरी है। ऐसे ही जब तक शादी नहीं हुई थी, मियाँ बीवी के हुकूक आप पर सीखना फर्ज नहीं था, लेकिन जैसे ही शादी हो रही है, अब क्या हुकूक हैं उसके, महर का क्या मसला है, निकाह का क्या मसला है, इसका सीखना हम पर फर्ज हो गया। एक बेटी की शादी होती है तो बेटी पर यह सीखना फर्ज हो गया निकाह के बाद कि हमें ससुराल में जिंदगी कैसे गुजारनी है, शौहर की खिदमत कैसे करनी है, किन बातों में उनकी बातों का जवाब देना है और किन मसले में उनकी बातों का जवाब नहीं देना। लेकिन आज हम कोई मुआशरे में ये सबसे बातें नहीं है। हम कुछ भी सुनेंगे तो हम जवाब देंगे, चाहे जाने चाहे न जाने, जो भी जवाब बने। मेरे दोस्तों, मैं आपकी बारगाह में अर्ज करूं, महर मुअज्जल, महर मुअज्जल, महर मुतलक, अगर किसी का निकाह महर मुतलक पे बांधा गया तो ये शौहर की मर्जी के मुताबिक है। जिंदगी में जब दे देगा महर की रकम को, वो अदा हो गया, जिंदगी में जब भी दे दे। और अगर नहीं दे सका तो मरने के बाद, सुनिए, मरने के बाद शौहर के जायदाद से, उसकी विरासत से महर को अदा करना जरूरी है। यह महर मुतलक का मसला हुआ। लेकिन महर मुअज्जल, हमजा से महर मुअज्जल, वो महर है जो मुकर्ररा तारीख के तौर पे दी जाती है। यानी हम फला तारीख तक दे देंगे महर के पैसे को, फला तारीख, दिन तारीख, जैसे हम आप कर्जा लेते हैं और लिख लेते हैं, ऐसे ही फला तारीख तक ये इस महर की मियाद है, मुद्दत है, इतने तक हम दे देंगे। और एक होता है महर मुअज्जल, बीवी के करीब जाने से पहले पहले पैसा अदा कीजिए, पहले पहले पैसा अदा कीजिए तभी जाइए। अब दीनों का हुक्म, ये तो आपने जान लिया कि इसे कहते किसे हैं, इस महर को, महर मुतलक, महर मुअज्जल, महर मुअज्जल, ये तो आपने समझा इसका नाम है, लेकिन इसका हुक्म क्या है ये सुन लीजिए। महर मुतलक जो जिंदगी में कभी आपको दे सके, अगर महर मुतलक बांधा गया हो तो जिंदगी में जब भी देंगे तो वो अदा हो गया। और बीवी को यह हक हासिल नहीं
کہ شوہر کو اپنے قریب آنے سے منع کر سکے، کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ مہر معجل ایک میعاد تک کہ فلاں دن تاریخ کو ہم یہ پیسہ مہردین کا ادا کر دیں گے، اس دن کے آنے تک، اس تاریخ اور مہینہ کے آنے تک بیوی کو یہ حق حاصل نہیں کہ شوہر کو اپنے قریب آنے سے منع کرے۔ لیکن ہاں، جیسے یہ تاریخ آ گئی، مہینہ آ گیا اور ابھی تک پیسہ نہیں دیے مہردین کا، آج کے بعد سے بیوی کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ کو روک دے، آپ نہیں آ سکتے میرے گھر۔ تیسرا، مہر معجل تاجیل والی، جو آپ حجرہ عروسی میں جانے سے پہلے آپ کو ادا کرنا ہے۔ اگر آپ نے نکاح کے بعد فوراً پیسے ادا نہیں کیے مہردین کے، تو عورت کو یہ مکمل حق حاصل ہے کہ آپ کو اپنے کمرے کے دروازے تک نہ آنے، وہ منع کر سکتی ہے۔ شرع شریف نے اس کو اجازت عطا فرمائی۔ اب جب مہر کا یہ عالم ہے تو ہماری شادی ہو گئی، لیکن ہم نے مولانا صاحب سے پوچھا تک نہیں کبھی کہ حضرت آپ نے کون سا مہر باندھا، کون سا مہر باندھا۔ اس کی ضرورتیں ہم کو محسوس نہیں ہوئی، جب دینا ہی نہیں تو ضرورت کہے کو محسوس ہوگی۔ مرنے کے بعد معاف ہو ہی جائے گا، جیسے وہ عورت کان میں کہہ دی تھی مرنے والا شوہر کو ہم نے مہردین معاف کیا، ویسے معاف ہو ہی جائے گا۔ نہیں میرے دوستو، آج اگر آپ نے نہیں دیا ہے تو یہ حقوق العباد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن میں آپ کی نیکیاں آپ سے لے لی جائیں گی، اور رب قدیر فرشتوں کے ذریعے اسی مہر کے بدلے میں آپ کی زندگی کی ساری نیکی لے کے عورت کو عطا فرما دے گا۔ پھر آپ ایسے رہ جائیں گے خالی ہاتھ، کچھ تو نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرماتے ہیں، صحابہ اکرام مجمع میں بیٹھے تھے، آقا نے پوچھا صحابیوں بتاؤ مفلس کون ہے؟ مفلس، صحابہ سوچ میں پڑ گئے مفلس کون؟ آقا نے پوچھا ہے، جواب تو دینا ہوگا، مفلس کون؟ آقا نے فرمایا مفلس وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں، مفلس وہ ہے۔ دوسرے صحابی نے کہا یا رسول اللہ مفلس وہ ہے جس کے پاس مال و دولت تھی اب نہیں ہے، وہ مفلس ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مفلس وہ نہیں، مفلس وہ ہے جس کے پاس مال و دولت بھی ہے، آل و اولاد بھی ہے، جائیداد بھی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہر چیز ہے دنیا میں، اور اس نے حج بھی کیے ہیں، زکوٰۃ بھی دیے ہیں، روزے بھی رکھے ہیں، نمازیں بھی پڑھی ہیں، سچ بھی بولے۔ اتنی نیکی کے بعد وہ انسان مر گیا، مرنے کے بعد میدان محشر میں اللہ کے روبرو کھڑا ہوا، آج اس کا حساب و کتاب ہے۔ میدان محشر میں فلاں کا بیٹا فلاں کدھر ہے، ایک صدا گونجتی ہے پورے میدان محشر میں، ایک فرشتہ آواز دیتا ہے۔ وہ انسان جو نیک بخت تھا، پیسہ والا تھا، جائیداد والا تھا، نیک بخت تھا، وہ نکلا اور کانپتے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہوا، مولا مہی ہوا۔ اب اس کے ذہن و فکر میں کیا بات تھی؟ ہم نے روزے بھی رکھے، پیسے تھے، مالداری تھی، زکوٰۃ بھی دی، اور میں نے حج بھی کیے ہیں، میں نے نیک کام بہت کیے ہیں، اور انشاءاللہ اسی پر ہماری بخشش بھی ہو جائے گی۔ ہمارے پاس بہت ثواب کے ذخیرے ہیں جو ہم نے کیے۔ جیسے اس کا حساب و کتاب کے لیے رجسٹر کھولا گیا، فرشتوں نے دیکھا ایک بہت بڑا دفتر ہے جس میں نیکیاں ہی نیکیاں لکھی ہوئی ہیں۔ حساب و کتاب ہونے ہی جا رہا تھا کہ اچانک سے میدان محشر میں سے ایک آدمی نکلا، اور نکل کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی مولا اجازت ہو تو ایک بات عرض کروں؟ ارشاد ہوا بولو۔ عرض کیا کہ مولا جو انسان کا حساب و کتاب ہونے جا رہا ہے یہ اپنے آپ کو تو بہت نیک بنتا ہے، مگر رب قدیر یہ انسان وہ ہے جس نے فلاں دن فلاں تاریخ میں فلاں زمین پہ کھڑا ہو کے مجھ کو گالی دے دیا تھا، میں نے کوئی بات نہیں کہی تھی، اس نے مجھے گالی دے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرشتوں اس کی نیکی نکال کر کے اس بندے کو دے دو۔
جس کو اس نے گالی دیا تھا، اب اس کی نیکی نکال دی گئی. یہ جیسے گیا دوسرا آ گیا، اے رب قدیر اس کے اوپر میرے بہت حق ہیں، اس نے ہمارے حق کو مار لیا. اللہ تعالیٰ فرماتا فرشتوں اس کی نیکی نکال کے اس بندے کو دے دو، حق والے کو. وہ لیا چلا گیا. تیسرا آیا، رب قدیر یہ ظالم انسان تھا، اس نے مجھے تماچے مار دیے تھے، میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، ظلماً اس نے مجھے تماچے مارے. اللہ نے فرمایا اس کی نیکی نکالو اور جو انسان مظلوم ہے جس نے مار کھایا ہے اسے دے دو تاکہ اس کا بدلہ پورا ہو جائے. وہ گیا. چوتھا آیا، رب قدیر یہ وہ انسان ہے جو اپنے آپ کو بڑا نیک بخت بنتا ہے، مگر میری زمین کو اس نے ہڑپ لی تھی. میڑ یہاں تھا تو پیر سے مار کے اینٹا کھسکا کے ادھر بڑھا دیا تھا، اور یہاں پر میڑ تھا تو کدال سے چھانٹتے چھانٹتے آڑی کو اس نے ہمارے کھیت کی طرف بڑھا دیا اور آڑی کی زمین پورا ہڑپ کر لیا. اے رب کریم یہ ظالم انسان ہے. اللہ فرماتا جتنا ظلم کیا اٹھا کے نیکی ان کے کھاتے میں ڈال دو. یہاں تک کہ ایک ایک کر کے لوگ میدان محشر میں آتے گئے اور جو نیک انسان تھا کھڑا دیکھ ہی رہا ہے کہ ہمارے نیکیوں کے اعمال اتنے زیادہ تھے، سب نیکی نکلتی چلی جا رہی ہے، حتیٰ کہ آخر میں ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد عرض کی رب قدیر یہ انسان وہ ہے اس نے مجھ پر فنا طرح سے ظلم کیا ہے، آج ہمیں اس کا بدلہ چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سنو، اس کے نامہ اعمال سے نیکی نکالو اور اس بندے کو دے دو. فرشتے نے عرض کی حضور یہ رب کریم اس نے جتنی نماز پڑھی، جتنے روزے رکھے، جتنے حج کیے، جتنے زکات دیے، جتنے اچھے کام کیے، جتنی نیکی تھی، مولا ساری کی ساری نیکی دوسرے کو دیتے دیتے ختم ہو گئی. اللہ ساری نیکی ختم ہو گئی، اب نیکی نہیں بچی ہے کہ اس بندے کو دیا جائے. کیا کیا جائے مولا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر اس کے کھاتے میں نیکی نہیں بچی دینے کے لیے تو بدلہ تو ملنا ہے. آج میدان محشر ہے، بدلہ تو ملنا ہے. ایک کام کرو، آنے والے کا جو گناہ ہے، خطا ہے، اس گناہ خطا کو اٹھاؤ اور اس کے سر پہ لا کے لاد دو. وہ ساری خطائیں اٹھائی جائیں گی اس بندے کی اور اٹھا کر کے اس کے سر پہ لاد دی جائے گی. اس کے پاس صرف گناہ ہی گناہ ہوگا اور اس کے پاس صرف نیکی ہی نیکی بچ جائے گی. ایسے عالم میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس نے اپنی زندگی میں بڑی نیکیاں کی تھی اور اس کو گمان تھا، گھمنڈ تھا، تکبر تھا اس بات پر کہ ہم نے بڑی نیکیاں کی ہیں، میدان محشر میں جانے کے بعد اس سے بڑا مفلس کوئی نہیں ہوگا. سب سے بڑا میدان محشر میں اگر کوئی مفلس ہوگا تو وہی انسان ہوگا جس کی نیکیاں اٹھا کے دوسرے کو دے دی جائیں گی اور دوسرے کی خطائیں اور گناہوں کو اٹھا کے ان کے سر پہ لاد دیا جائے گا اور پھر اس کے بعد میں اس بندے کو جہنم میں داخل کروا دیا جائے گا. معزز سامعین اکرام، تو عرض یہ کرنا ہے کہ کل قیامت کے دن میں ہر ایک کا حساب و کتاب ہونا. پڑوسی والے کا حساب ہوگا تو یاد رکھیے گا کہ میاں بیوی کا بھی حساب ہوگا اور میدان محشر میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ مل کے بزعہ کا جو حقدار تم ہوئے تھے اور منفعت کے جو تم حقدار ہوئے تھے تو جو مہر دین باندھی گئی تھی، اے مردوں بتاؤ کیا تم نے اپنی بیوی کا مہر ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اس وقت ہم کہیں گے نہ. تو ہماری نیکیاں اٹھا کر کے بیویوں کو دے دی جائیں گی اور وہاں پر مفلس ہم کھڑے رہیں گے. اگر نیکیاں نہیں ہوں گی تو عورتوں کی خطائیں اٹھا کے ہمارے سر پہ لاد دی جائیں گی اور پھر ہمیں اسی خطاؤں کی بنا پر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. معزز سامعین اکرام، شریعت مطہرہ نے جو بھی ہم پر حکم عائد فرمائے ہیں وہ بہت اہم ہے، اس کو ہلکے میں نہ لیا جائے. مہردین کی ذمہ داری الحمدللہ وہ انسان بہت خوش نصیب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ جو نکاح بھی بدھاتا ہے تو چیز پہ بدھا لیتا ہے، سامان پر. سونے چاندی کے جو سامان ہے نکاح بدھا لیا، الحمدللہ اسی وقت اس کی مہردین ادا کر دیے. لیکن آج کل مہردین کا مسئلہ بھی بڑا عجیب ہے. مہردین کیسا رکھا جائے؟ شریعت نے جو حکم دیا ہے کہ مہر کو کیسے رکھیں،
एक बात बताइए, लड़का वाले लड़की वाले जब देखने जाते हैं हम एक दूसरे को, तो 5 समाज के लोग होते हैं, हमारे घर के 4 लोग होते हैं, लगभग 8-9 आदमी मेहमानी में हम जाते हैं, चाहे लड़की वाले आवे चाहे लड़का वाले आवे। जहां पे बैठक में बात होती है, लिखाता है कि बाराती कितनी, महरदैन कितना, मिठाई कितनी, वहां पर क्या कभी इंसान ने ये सोचा कि शरीयत ने महरदैन रखने का हुक्म दिया है तो कैसे दिया, कितना महरदैन रख सकते हैं? मेरे दोस्तों, ये बुजुर्गों के लिए खास मैसेज है, बुजुर्गों के लिए, इसलिए कि मैं मेहमानी में जो बात होती है ये बुजुर्ग ही करते हैं, कोई नौजवान या छोटा बच्चा नहीं करता। कितना हम महर रखेंगे औरतों का? शरीयत ने कितना हुक्म दिया है? तो शरीयत ने ये हुक्म दिया है, पहले ये सुन लीजिए, हुक्म ये दिया है कि एक लड़की का महरदैन उतना ही होगा जितना उसके माँ के महरदैन हो, या उसके मुआफिक, उसके हिसाब से, या उसके खाला, या उसकी बड़ी बहन, या उसकी फूफू, इन सब के जो महर होंगे उसी के हिसाब से इस बच्ची का भी महर बांधा जाएगा, उतना ही रखा जाएगा। अब एक बात बताइए, इन सब का ख्याल हम में से कोई मेहमान ऐसा है जिसको कभी आया हो कि महर कैसा रखे? और आएगा भी नहीं। मैं दावे के साथ कहता हूँ, साबिर फैजी को बांगे दुल्हन कहता है, आएगा भी नहीं। ये मसला जानने के बाद भी आप नहीं बोलेंगे। मैं कहता हूँ वजह यह है नकदी और कैश का। नकदी और कैश का ये वो अंधाधुंध मामला हमारे मुआशरे में चलता जा रहा है कि जब तक इतना न धोके हम निकाहें नहीं करेंगे तो मजबूरी में आदमी कहता अगर 1 लाख लेगा तो 50,000 मारदंड रख दो, इससे कम का रहेगा। अच्छा, समाज में जो लोग बैठे रहते हैं वो फैसला करते हैं का सही बात है, जब 1.5 लाख लिया है तो 50 से नीचे का रहेगा। अब शरीयत ने जो हुक्म दिया था हमको कि महर कैसे बांधना है, अब उस पर किसी का ध्यान नहीं है, किसी का नहीं, और जाएगा भी नहीं। अब तो जाएगा भी नहीं और ध्यान होगा भी तो कोई बोलेगा भी नहीं। इसकी वजह क्या है? उसकी वजह वो नकदी हमारे नजरों के सामने आ गया। उसके हिसाब से मेरे दोस्तों याद रखिएगा, ये वो चीजें हैं जो हमें जहन्नम के रास्ते पे ले चलने के लिए तैयार है, और इसका भी हिसाब किताब होगा मैदान महशर में। खाली हम ही नहीं पकड़े जाएंगे लड़के वाले, हम लिए थे ना, फैसला आपने भी तो किया था, मेहमानी में आप भी तो गए थे 5 आदमी मुआशरे के। ये नहीं सोचिए कि लड़का वाला लिया है नकदी कैश तो वो जुल्म किया, वो माली ज़ालिमीन मिन अंसार, मैदान महशर में जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। तो ऐसा नहीं खाली लड़के वाला फंसेगा और लड़के फंसेगा, नहीं, ये 5 वो जो मेहमानी गए हैं, मेहमानी यो फंसेंगे, इसलिए कि आपने हक फैसला नहीं किया। रब ने आपको दुनिया में पैदा किया है हक बोलने के लिए, हक फैसला करने के लिए, लेकिन आपने हक बोला नहीं, हक को छुपाया, हक को दबाया। और अल्लाह ताला फरमाता है जो हक को छुपाएगा, हक को दबाएगा, वो आखिरत में बड़ा खसारे में रहेगा। लेकिन होता क्या है माशरे में, जैसे सब चलते हैं, मौलवी साहब आप बोलते रहिए, हमको क्या होने वाला? नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होगा। आप लीजिए, दीजिए, जो कुछ करना है कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन मौलवी साहब की बात आज नहीं तो कल कयामत के दिन में यहाँ की मिट्टी जरूर गवाह बन के सामने आ जाएगी। उस वक्त ये मिट्टी तो गवाह देगी ना, ये दरो दीवार तो गवाह देंगे जहां तक हमारी आवाज जा रही है कि मौला हाँ, इतने मुआशरे के बीच में इस बंदे ने हक बात की तलकीन की थी, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। आज कहते हैं ना, अरे मिलाद शरीफ हो रहा है, चलो ये तो फॉर्मेलिटी है, निकाह है तो नहीं, मिलाद तो होबे करेगा। और उसके बाद चाहे जितना डीजे बजाओ, ये डीजे जो आया ना ये तौकीर का, ऐसा नहीं आया, और जहां जहां जाता है तो ऐसा नहीं जाता। हम लोगों को खाली हलाल करने के लिए कोई एक बात चाहिए, कोई नाजायज चीज को हलाल करने के लिए एक बात चाहिए। थोड़ा सा मिलाद के नाम पर डीजे ले आए, और उससे पहले चाहे जितना गाना बजाएंगे सब भूल जाएगा जब कारी कमरे आलम साहब तकरीर करें। मिलाद शरीफ की महफिल कर लो, जितने गुनाह हमने किए इससे पहले इस माइक पर
وہ سب گناہ دھل جائیں گے. تو ایسی ہی ہو گیا کہ ساری دنیا کے گناہ کرو, دوسرے کے حق مارتے رہو اور کہیں جا کر کے غسل کر لو, سب پاپ دھل گیا, سب خطائیں معاف ہو گئے. نہیں میرے دوستو, کسی کے غسل کرنے سے کسی کا حق نہیں دھلتا. آپ کے بدن کی دنیاوی گندگی تو دور ہو جائے گی, لیکن جو دل کے اندر گندگی بیٹھی ہوئی ہے, کسی غسل سے یہ چیز نہیں دھلتی. دھلے گی کب؟ جب سامنے ہمارے میدان محشر میں جہنم کی آگ دہاڑے مار رہی ہوگی نا, جلانے کے لیے تڑپ رہی ہوگی, اور ہم دیکھ رہے ہوں گے سامنے جہنم ہے, اس طرف اللہ تعالیٰ عدل کی کرسی پہ تشریف فرما ہے, میرا رب عدل فرما رہا ہے. ایسے میں اس وقت ہمیں سمجھ میں آئے گی جب پسینے میں ہم شرابور ہوں گے, اور گھٹنوں تک, ناک کے نتھنوں تک جب پسینہ ہمارا بہہ کے جمع ہوگا اور پھر تیرنے لگیں گے, ڈوبنے لگیں گے اپنے پسینوں میں, تب ان باتوں کا ہمیں احساس ہوگا اے کاش ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کر رہے تھے. اس وقت اگر زندگی چاہیں گے مولا مجھے دنیا میں جانے کی ایک بار مہلت دے دے, پھر میں ساری چیزوں کا پشچاچاپ کروں گا اور تمام چیزوں, تمام گناہوں سے منہ موڑ کے صرف تیری عبادت کروں گا, تیرے نبی نے جو حکم دیا ایسی شریعت کے موافق چلوں گا. آنے کی لاکھ دعا کریں گے مگر دوبارہ زندگی نہیں ملے گی. میرے دوستو, یہ دنیا ہے, عمل کی جگہ ہے. ہم جیسا عمل کریں گے خلوص دل سے, ایسا ہی میدان محشر میں ہمارے سامنے آئینہ کی طرح رکھا جائے گا. دنیا میں گناہ کر کے ہم بھول جاتے ہیں, لیکن اللہ کے فرشتے اسے لکھ لیتے ہیں, اور میدان محشر میں ایک ایک چیز جب دکھایا جائے گا تو جیسے لائیو ایک دوسرے کو ہم دیکھ رہے ہیں ابھی ماتھے کی آنکھوں سے, ایسی میدان محشر میں یاد آئے گا ہاں یہ کام ہم نے فلاں وقت کیا تھا, فلاں لوگ موجود تھے. ایسا لگے گا جیسے میں اپنی ماتھوں کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. جاننے کی کوشش کریں. میرے دوستو, ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے حق کو نہ ماریں, کبھی نہیں. اور شریعت مطہرہ نے جو حکم دیا ہے, اور خاص کر کے ان چیزوں پر تو زیادہ دھیان دیجیے. آج ہمارے اندر جو چیز زیادہ دھیان دینے کی ہے, ہم تو ہر چیز پہ دھیان دیتے ہیں, لیکن ابھی جو چیز پر ہم دھیان نہیں دے رہے ہیں وہ بات میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں. دو چیزیں ہمارے معاشرے میں, ہماری عقل کے حساب سے اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں دو چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں پر آج انسان دھیان دے. اگر آج دھیان نہیں دیے ان دو چیزوں پر تو یاد رکھیے کہ میدان محشر میں کامیابی ہم سے کوسوں دور نہیں, ہزاروں کوس دور ہو جائے گا. ہم میدان محشر میں کامیاب نہیں ہوں گے, کبھی نہیں ہوں گے اگر دو چیزوں پہ ہم نے خاص عمل نہیں کیا. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے جو حقوق ہیں وہ ادا کریں, اور بندوں کے جو حقوق ہیں وہ آپ ادا کرتے ہیں, لیکن دو حق ایسے ہیں جو ہم کبھی ادا نہیں کرتے. ایک تو مہر والی بات ہے, جو دے دیا الا ماشاء اللہ وہ ادا کر دیا, ورنہ مہر دین مرتے دم تک نہیں دیتے, حالانکہ زندگی کی ساری کمائی بیوی ہی کو کھلاتے. ارے ایک مہینہ میں 15,000 روپیہ بھیجا تو 5,000 کر کے 3 مہینہ میں 15,000 مہردان کا کہے نہیں کہہ دیتے ہو, خالی کہہ دو 5,000 روپیہ یہ مہینے میں جو تمہارا مہردان کا بھی ہے, 10,000 بھیج رہا ہوں تمہارے خرچے کے لیے, اگلے مہینہ میں 5,000 بھیج دو, 15,000 3 مہینے میں پورا ہوگا. حالانکہ ہر مہینے میں تم 15,000 بھیجتے ہو, خالی بولنا تو ہے زبان سے, اتنا کہہ دیجئے مہردان ادا ہو جائے. دوسری بات یہ ہے وراثت. وراثت وہ چیز ہے, جائیداد, کہ جس کی وجہ سے تو ہماری گردنیں پھنسی ہے. باپ کے انتقال ہو جانے کے بعد ساری جائیداد پر قبضہ اگر کسی کا ہے تو بیٹے کا ہے کہ نہیں بھائی؟ بولیے آپ لوگ بھی, ہے نا قبضہ بیٹے کا؟ بیٹے کا قبضہ ہے. ایک بیٹا ہے, ایک بیٹی ہے, 1 بیگھہ زمین ہے. بیٹی کی شادی کر دی باپ نے, رخصتی ہو گئی, اور بیٹا جب باپ کا انتقال ہوا ماں کا تو پورے بیگھہ زمین پر قبضہ کس کا چلا؟ بیٹے کا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ شریعت مطہرہ نے اس میں حق بیٹی کا بھی رکھا ہے. قرآن عظیم سے پوچھے گا قرآن فرما تو ارشاد فرمائے گا للذکر مثل حظ الانثیین, بیٹے کے مقابلے میں آدھا حق بیٹی کا بھی ہے.
اگر 1 بیگھا بیٹے کو حق ملتا ہے تو 10 کٹھا زمین بیٹی کا بھی حق ہے، جائیداد میں سے ان کا حق بنتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں یہی ہوتا ہے کہ بیٹیوں کو جائیداد سے بے دخل کر دیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی مجبوراً کوئی بھائی دینا بھی چاہے۔ معاشرے میں اتنی گندگی اس چیز کی پھیل گئی ہے کہ اگر کوئی بھائی اللہ اور رسول سے ڈر کے دینا بھی چاہے تو بہن مارے ڈر کے نہیں لیتی۔ اے بھائی شامت آئیے ہم کو کہ ہم تم سے زمین لے لیں گے، باپ والا تو کیا ہے؟ ارے تو باپ گزر گئے ہیں، ہمارا نैہر کون رہے گا؟ اللہ سوچیے، نैہر کون رہے گا؟ ہم کس کے ہاں آئیں گے جائیں گے؟ ارے بہنیں آپ کے ہاں شادی کے بعد کتنی مرتبہ آتی ہیں؟ سال میں بھائی ایک بار بلا لے بہت بڑی بات ہے، اور 2 دن کے لیے آئی تو اپنے حق سے منہ موڑ رہی ہے، ڈر کے مارے کہ ہمارا نैہر چھوٹ جائے گا اگر ہم نے اپنا حق لے لیا۔ نہیں میرے دوستو، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات میں اور بعد وصال بھی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ اکرام نے حقوق اپنے بہنوں کے دیے اور اپنے حصے سے، اپنے باپ کے حصے سے جائیداد کو عطا فرما دیا، اور پھر بھی اس بہن کا نیہر کبھی نہیں چھوٹا۔ بھائی جیسے پہلے تھا آج بھی وہ بھائی ہے۔ اگر بھائی لالچی ہو جائے اور باپ کی جائیداد کی لالچ کی وجہ سے بہنوں کو اپنے گھر آنے دے تو وہ بھائی کیسا رہے؟ وہ بھائی کہلانے کا حقدار نہیں کہ جو جائیداد کے لالچ میں اپنے بہنوں کو گھر آنے دے ورنہ اس کے بعد منع کرتے۔ نہیں، یہ وہ حق ہے کہ بہن اگر زبان سے کہتی بھی ہے کہ باپ کے جائیداد سے ہم سے حصہ نہیں چاہیے پھر بھی معاف نہیں ہے۔ یہ سنیے، آج آپ سے میں نے قرضہ لیا 100 روپیہ اور میں سوچا ہوں کہ میں آپ کو دیتا ہوں، جیب میں میں نے ہاتھ ڈالا اور کہا یہ قرضہ ہے، قرضے کا پیسہ میں آپ کو دیتا ہوں۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، یہ نکالا نہیں، اور آپ نے ادھر سے کہہ دیا جانے دیجئے حضرت میں نے معاف کر دیا۔ ابھی میں نے نکالا نہیں، جیب میں ہاتھ ہے، آپ نے کہہ دیا میں نے معاف کر دیا، اب میں نہ نکالوں اس پیسوں کو چھوڑ دوں، آپ کی طرف سے معاف ہو گیا، بات ختم ہو گئی، آپ اپنی جگہ ہم اپنی جگہ، وہ ختم ہو گیا مسئلہ۔ لیکن جائیداد کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک بیٹی، ایک بہن اپنے بھائی کو یہ کہے کہ بھائی باپ کی زمین سے مجھے حصہ نہیں چاہیے، منع کر دے حصہ نہیں چاہیے، تو خوش مت ہوئیے کہ معاف ہو گیا، نہیں، اس کا حق ابھی گیا نہیں، اس کا حق نہیں گیا، وہ ابھی بھی حقدار ہے۔ وہ لاکھ کہے کہ ہم کو نہیں چاہیے، پھر بھی اس بہن کے حصہ سے، اس کے حصہ پر آپ کا کوئی حق نہیں بھائی کا۔ کب تک؟ جب تک کہ بانٹ کر کے بہن کو قبضہ نہ دلا دیجیے، بانٹ کر کے دے دیجئے، کہیے یہ آپ کا ہے، یہ آپ کا ہو گیا، یہاں سے ہمارا ہے، یہاں سے ہمارا ہو گیا، اس پہ ہم نے قبضہ جما لیا، اس پہ آپ نے قبضہ جما لیا۔ اب قبضہ کرنے کے بعد بہن یا بیٹی، بہن اپنے بھائی کو دے دے، بھائی میں نے قبضہ کر لیا ہے، اب میرا حق ہو چکا ہے، اب آپ لے لیجئے، تب جا کر کے آپ اس کے حقدار بن سکتے ہیں۔ لیکن پہلے نہیں، زبانی جمع خرچ جتنا بھی ہو اس پر بھائی کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ معزز سامعین اکرام، یہ چند باتیں شریعت مطہرہ کی تھی جو مسائل کی روشنی میں تھے، جو مسائل شریعت مطہرہ کے تھے، جن کا سننا، سمجھنا اور اس کا سیکھنا ہم پر فرض ہے۔ یہ باتیں میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم سننے بولنے میں کسی طرح کی کوتاہی کمی ہو گئی تو اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرما، اور جتنے مسائل شریعہ حق بیان ہوئے اللہ اس پر ہم سارے مومنین کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ خصوصیت کے ساتھ جس شادی خانہ آبادی کی مجلس سجی ہے، مولا تعالیٰ دونوں میاں بیوی کے درمیان خوب الفت عطا فرما، محبت عطا فرما، دونوں گھر کو شاد و آباد فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔